ایمان والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اگر کوئی ذرا سا بہلا دے پھسلا دے تو اس کو مرتد ہونے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے نبی کی گھریلو زندگی کی بات آئی ہے تو سن لو. نبی کا گھر ماربل والا تو نہیں تھا, نبی کے گھر میں ڈیکوریشن تو نہیں تھا, نبی کے گھر میں قیمتی جھاڑ اور فانوس تو نہیں تھے, نبی کے کمرے بڑے چھوٹے چھوٹے, نبی کا گھر بڑا کمزور, مگر نبی کے گھر قرآن و سنت سے آباد رہتا تھا. میرے بھائی, نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا, قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی بیویوں, تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا تم ذکر کیا کرو, اس کو تم یاد کیا کرو. میرے پیارے بھائیوں, بینی پور کے میرے ساتھیوں, سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ کی قوم کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنانا ہے تو وقتاً فوقتاً گھر کے اندر بھی کوئی دینی پروگرام ہوتے رہے, کوئی دین کی باتیں ہوتی رہے. ہو سکے تو اپنے گھر کی ایک لڑکی کو دین کے علم میں بھی لگاؤ, ایک لڑکی کو آپ عالمہ بناؤ تاکہ وہ لڑکی گھر کے اندر کوئی غیر شرعی چیز دیکھے تو اس کو روکے. ایسا ماحول میرے بھائیوں بناؤ, تب جا کر کے آپ کا گھر صحیح ہو سکتا ہے. تو نبی نے ایک باپ کا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے نبھایا. بیٹیوں کی شادی کی آپ نے, بیٹے جو پیدا ہوئے اللہ کی مرضی سے اللہ کو پیارے ہوئے. ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم نام کا, یہ حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. نبی نے بڑے پیار سے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا. یہ بیٹا 1.5 سال کا ہوا, عرب کے دیہات میں دستور کے مطابق دائی کے پاس آپ نے بھیجا تھا, وہاں دودھ پیتا تھا, وہیں پرورش پاتا تھا. بچہ بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے. بیمار بیٹا آپ کا ابراہیم آپ کی گود میں ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے, دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نبی ہیں لیکن باپ بھی ہیں. اپنے بیٹے کو آپ نے اس منظر اس حالت میں دیکھا. حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت, آپ کی آنکھوں سے ففاضت عیناہ, آنسو بہنے لگے. آپ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور جب بیٹے کا دم ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ سبق بھی دیا تھا اللہ کے نبی. اولاد چھن بھی سکتی ہے, بیٹا آپ کا چھن بھی سکتا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, ایک باپ کا کیا فرض ہونا چاہیے اس موقع پر, یہ بھی نبی نے ہم کو سبق دیا ہے. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. ایک شوہر کی حیثیت سے آپ نے سن لیا, ایک باپ کی حیثیت سے سن لیا. نبی ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھے؟ نبی یتیم تھے, ماں کو نہیں, آپ نے ماں کو 6 سال کی عمر میں کھو دیا. آپ نے باپ کو تو پایا ہی نہیں, آپ نے باپ کا سایہ نہیں ملا. آپ یتیم تھے, اور یتیم سے بڑھ کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے. اسی لیے یتیموں کے حقوق آپ نے بیان کیے. آپ نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کے کہا یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. یتیموں کے حقوق آپ نے بیان کیے. ماں کا آپ کو یاد کرتے تھے, ماں کو آپ یاد کرتے تو رونے لگتے تھے. ایک بار آپ نے صحابہ کو ساتھ میں لیا, ماں کی قبر پہ آپ گئے اور قبر پہ جا کے ماں کو یاد کیا اور رونے لگے. اور روتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی, میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی. اللہ کے فیصلوں کے آگے, اللہ کے قانون کے آگے اللہ کا نبی بھی مجبور ہے. میرے بھائی, اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں دی. ظاہر ہے نبی کے دل میں بھی ایک بیٹے کا دل دھڑکتا ہے ماں کے لیے. اللہ نے کہا نہیں, آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. میرے بھائیو, اگر آج آپ کی ماں مسلمان ہے, آپ کا باپ مسلمان ہے, اور دنیا میں ہے یا دنیا میں نہیں ہے, آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کم سے کم اپنی ماں کے اوپر رحم کے لیے اور ماں کی مغفرت کے لیے, باپ کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. پیارے نبی کو اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی میں, مجاہد بھائی,
پہلے وہ نان مسلم تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، کسی چندولی کے رہنے والے ہیں، ممبئی میں رہتے ہوں. کبھی کبھی بات ہوتی ہے ان کی ماں اسلام نہیں لائی ہے، پتہ نہیں ابھی اس وقت ادھر بیچ مجھ سے ملاقات بات چیت نہیں ہوئی ہے. کبھی کبھی یاد کرتے تھے تو رونے لگتے تھے کہ مولانا دعا کیجئے میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے، میری ماں اسلام سے قریب ہے، بس اسلام قبول کر لے، میری ماں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. ایک بیٹے کے دل میں درد ہے. اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو یاد کیا، ماں کی قبر پہ گئے مگر ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی. باپ کا آپ نے سایہ نہیں پایا. ابو طالب نے باپ کی طرح آپ کو پالا تھا. ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں. بعد میں جب آپ جوان ہوئے اور اس لائق ہوئے کہ اپنے چچا کا سہارا بن سکیں، چچا کا بوجھ کچھ کم کر سکیں، آپ نے حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا اور اپنے چچا کا وہ احسان جو باپ کے جانے کے بعد اور دادا کے جانے کے بعد چچا نے نبھایا تھا، اس احسان کو اتارنے کی آپ نے کوشش کی. حضرت علی کی پرورش آپ نے. اتنا ہی نہیں، ماں کو آپ نے نہیں پایا. جو عورتیں آپ کی رضائی ماں تھی، جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان عورتوں کو آپ نے اپنی سگی ماں کا درجہ دیا. کبھی وہ آتی تھیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی چادر بچھا لیتے تھے ان کے احترام میں، ان کے سمان میں. میرے عزیزوں میرے بھائی، تو یہ ماں اور باپ کا یہ آپ کی نظر میں مقام تھا. اور دنیا کو آپ نے سبق دیا کہ دنیا میں کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھانا. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں کڑواہٹ بھری ہو سکتی ہیں، مگر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ کا دل دکھائیں، ان سے رشتہ توڑیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں. اس بات کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے حبیب کی یہ گھریلو زندگی تھی. اس گھریلو زندگی میں کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی ڈپلیکیٹ چیز نہیں ہے. یہ بالکل پیور زندگی ہے. جیسے آپ باہر دکھتے تھے ویسے گھر میں دکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ باہر آپ بہت اچھے اور گھر والوں کے لیے بہت سخت ہے، نہیں. حضرت انس صاحب کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے کے بعد رپورٹ دیتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی نے کبھی 10 سال میں مجھے نہ ڈانٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ کبھی کسی بات پر مجھ سے پوچھا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیارے نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. ہم اپنی گھریلو زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بنارس میں ایک محلہ ہے انصار آباد. اس محلے میں ہمارے احباب نے بڑی محنت اور کوشش کر کے، ابھی تک وہاں کوئی ہمارے بھائیوں کی حاملین توحید و سنت کی کوئی مسجد نہیں تھی. وہاں پر ایک مسجد کی زمین لی جا رہی ہے. تقریباً 75 لاکھ روپے کی زمین کی قیمت ہے اور وہ علاقہ بہت خوشحال نہیں ہے. ان لوگوں نے محنت کر کے 12-14 لاکھ روپے اکٹھے کیے ہیں. باقی رقم کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں. وہ آئے ہوئے ہیں، ان کا اسٹال لگا ہوا ہے. آپ حضرات جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، جاتے جاتے اس مسجد کے لیے، اس زمین کے لیے آپ تعاون کر کے جائیں. انشاءاللہ وہ زمین میں دیا گیا آپ کا تعاون صدقہ جاریہ رہے گا. جب تک وہ اللہ کا گھر موجود رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.